अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक मिसाली तालिब इल्म। इस सबक के जो है मशकी सवालात, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको अच्छे से हल करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास जो नेक्स्ट वीडियोस हों आपके लेसन के हवाले से आपके पास पहुंच सकें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबक। सबक में मिसाली तालिब इल्म हम ये पढ़ रहे हैं, इसके हम कर रहे हैं सवाल। ठीक है, पहला सवाल है, मखदूम साहब ने मिसाली तालिब इल्म के हवाले से गुफ्तगू कब की? मखदूम साहब ने हफ्तावार बज़्म अदब में जो है मिसाली तालिब इल्म के हवाले से गुफ्तगू की। जमात के मॉनिटर तारिक ने क्या सवाल किया? जमात के मॉनिटर तारिक ने ये सवाल किया कि सर मिसाली तालिब इल्म का क्या मतलब है? जमात के मॉनिटर ने क्या सवाल किया था कि सर मिसाली तालिब इल्म का क्या मतलब है? अब अगला सवाल है, मुसलमान मिसाली तालिब इल्म की सिफात क्या हैं? एक मुसलमान मिसाली तालिब इल्म सुबह सवेरे उठता है, कलमा शरीफ पढ़ता है, ठीक है, नमाज अदा करता है और कुरान पाक की तिलावत करता है। मुसलमान मिसाली तालिब इल्म वादे और वक्त की का पाबंद, खुश इखलाक, खुश गुफ्तार, मतलब वो खुश इखलाक होता है, खुश गुफ्तार होता है। जब वो बोलता है तो अच्छा बोलता है, ठीक है, अपने बोलने से किसी अमल से किसी को तकलीफ़ नहीं देता। बुलंद किरदार, सच्चा, दयानतदार और ईमानदार भी होता है। ठीक है, वो ईमानदार होता है, वो सुबह सवेरे उठता है, नमाज़ पढ़ता है, कलमा पढ़ता है, कुरान शरीफ की तिलावत करता है। सारी ये जो सिफ़ात हैं उस तालिब इल्म में होती हैं। ठीक है, इमरान ने अल्लामा इकबाल का कौन सा शेर पढ़ा? इमरान ने अल्लामा इकबाल का ये शेर पढ़ा, हैं लोग वहीं जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। उसने ये शेर पढ़ा जो कि अल्लामा इकबाल का शेर है। बचत के हवाले से मिसाली तालिब इल्म का रवैया क्या होता है? एक मिसाली तालिब इल्म फजूल खर्ची नहीं करता, ठीक है, वो बचत का आदी होता है। ठीक है, वो बचत का आदी होता है, वो अपनी जेब खर्च से बचत करके अच्छी अच्छी किताबें और कलम खरीदता है। मतलब वो जब अपनी जेब खर्ची में से पैसे बचाता है तो वो उसको अच्छी किताबें लेने में जो है और कलम ख़रीदता है, उसको अपने पैसों को उन चीज़ों में सर्व करता है। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप अपनी जेब खर्च में से बचाएं और अपने लिए मुतालिया करने के लिए जो है मज़ीद किताबें ख़रीदें, बुक्स ख़रीदें और उनका मुतालिया करें। ठीक है, ताकि आपका इल्म बढ़ सके। ठीक है, इस तरह वो अपने माँ बाप का मुआशी बोझ भी बांट लेता है। ठीक है, मुआशी बोझ जो है अपने माँ बाप का ऐसा तालिब इल्म जल्दी बांट लेता है। अब अगला सवाल है कि दुरुस्त जवाब के आगे जो है ना आपने ये निशान लगाना, टिक का निशान लगाना। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ये 4 जवाब है, आपको मालूम होगा कि इसमें से आपने जो दुरुस्त जवाब है उस पर जो है आप निशान लगाना है। पहला सवाल है, तारिक ने मखदूम साहब से माफ़ी मांगी देर से आने पर, दरमियान में बोलने पर, शरारत करने पर या जवाब ना देने पर? दरमियान में बोलने पर जो है तारिक ने मखदूम साहब से माफ़ी मांगी थी। ठीक है, मिसरा मुकम्मल कीजिए। हैं लोग वहीं आगे हमने ये इसका मिसरा मुकम्मल करना है। मुल्क में अच्छे, नीयत के अच्छे, किरदार के अच्छे, जहाँ में अच्छे, जहाँ में अच्छे। ठीक है, आपको मालूम होगा मिसरा जो हमने भी शेर पढ़ा है लोग वहीं जहाँ में अच्छे। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन है इसराफ और फजूल खर्ची। ठीक है, कौन सी आदत है? अच्छी आदत है, शैतानी अमल है, पसंदीदा आदत है या आम आदत है? ये शैतानी जो है अमल है जो फजूल खर्ची करते हैं। ठीक है, इसके बाद है मिसाली तालिब इल्म किताबों को गुम कर देता है, ख़राब कर देता है, बेच देता है, ख़राब नहीं करता। मिसाली तालिब इल्म क्या करता है? किताबों को ख़राब नहीं करता, उनको अच्छी हालत में रहने देता है, उनको पढ़ता भी है और उनकी जो हालत होती है वो देखने में ऐसे महसूस होता है जैसे इसको पढ़ा ही नहीं गया। ठीक है, उनको हिफाजत से रखता है कि वो फट ना जाए, वो ख़राब होना हो जाए। ठीक है, इस सबक में किस शायर के शेर का हवाला दिया गया है? इस सबक में किस शायर की शेर का हवाला दिया गया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। अभी जो शेर पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि अल्लामा इकबाल का है, उसी शेर की बात हो रही है कि किसका शेर है? अल्लामा इकबाल का शेर है। ठीक हो गया। अब आगे हमने करने हैं मायनी, इन अल्फाज के हमने मायनी लिखने हैं कि इन अल्फाज का क्या मतलब है। इसराफ, एसार, तौफीक, सिफात, तरजीह, कमांड, मकबूल। ठीक है, पहला लफ्ज़ है
اسراف، اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو، کہ بھئی ہم جیسے کہتے ہیں کسی کو اسراف نہ کرو، یہ فضول اسراف نہ کرو، مطلب فضول خرچی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے صفات، جیسے ہم کہہ دیں کہ احمد میں کافی صفات ہیں، مطلب کافی خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ مقبول، مشہور، پسندیدہ، توفیق، ہدایت، ایثار، قربانی، ترجیح، برتری، کمند، پھندا، ہلکا، رسی کی سیڑھی جس سے چور مکان پر چڑھتے ہیں، کمند مطلب کمند کہتے ہیں پھندے کو، ہلکے کو، رسی کی سیڑھی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے چور وغیرہ مکان پر چڑھتے ہیں، رسی پھینکتے ہیں اور اسی رسی کو پکڑ کر لٹک جاتے ہیں اور جہاں پہنچنا ہوتا ہے، جہاں پہ باندھی ہوتی ہے رسی ٹھیک ہے، وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب آگے ہیں، ہم نے کالم ملانے ہیں، کالم آپ دیکھ لیتے ہیں کالم کیسے کرنے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کالم ہے، یہ سوال کم ہی آتا ہے پیپرز میں، لیکن میں آپ کو کروا دیتی ہوں، سمجھا دیتی ہوں کہ کیسا کرنا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ کالم الف اور جو کالم بے ہیں ان میں جو ہے آپ نے ربط پیدا کرنا ہے، کہ اس میں بے ترتیب لکھا گیا ہے، اس میں آپ نے ربط پیدا کرنا ہے کہ معنی جو ہے واضح ہو جائے۔ یہاں پر ہے کالم الف میں ہفتہ وار قرآن کی تلاوت، اس کا جواب ہے بزم ادب، ٹھیک ہے۔ کالم الف میں ہے ہفتہ وار قرآن پاک کی تلاوت، بزم ادب، مخدوم صاحب اردو کے استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان مثالی طالب علم کیا کرتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ ذہنی اور جسمانی صحت، کھیل کود، ذہنی اور جسمانی صحت بنتی ہے کھیل کود سے۔ دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو سارے جو آپشن ہیں نا، یہ جواب میں لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے انہوں نے بے ترتیب کر کے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہم ترتیب میں اگر ہم نے دیا تو اس کے یہ جواب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسروں کے کام آنا، اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے بہت بڑی نیکی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کے سامنے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو۔ ایثار، قربانی، ایثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے کالم ہو گئے۔ اب آگے ہے مناسب لفظ کے ہم نے لگا کے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ سب طلبہ ڈیش گوش ہو گئے، ہمتن گوش ہو گئے، مطلب مکمل توجہ سے جو ہے سننے لگے، ٹھیک ہے۔ بس میں آپ کو ایسے لکھ کے دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ جگہ نہیں ہوتی زیادہ لکھنے کی، ٹھیک ہے۔ سب طلبہ ہمتن گوش ہو گئے، مطلب پوری توجہ سے سننے لگ گئے اپنے استاد کی بات، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے جب دوسرے ڈیش ہو جائیں تو پھر بات کریں، جب دوسرے خاموش ہو جائیں تو پھر آپ بات اپنی شروع کے درمیان میں آپ نہ بولیں، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات کر رہا ہو تو آپ درمیان میں نہ بولیں، تو یہ چیز جو ہے ادب میں جو ہے شمار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو جس کی آپ بات کاٹیں گے، جس کے سامنے آگے بولیں گے یا اس کی بات کاٹ کے آپ جواب دیں گے، وہ کہے گا کہ اس کو ادب آداب نہیں سکھائے گئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے، اگلا ہے دوسروں کے کام آنا بہت بڑی ڈیش ہے، نیکی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آئے گا نیکی، ٹھیک ہو گیا۔ ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، یہاں پہ آئے گا کمند، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ آگے، یہ آپ کی ہو گئی خالی جگہ۔ اب بچوں آپ نے کرنے ہیں غلط اور درست فقرات، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، پہلا ہے مخدوم صاحب بچوں میں بہت مقبول اور قابل شخص تھے، یہ بات درست ہے تو آپ نے درست پہ ٹک لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے گڈ کا نشان لگا دینا ہے۔ مخدوم صاحب نصاب سے ہٹ کر بات نہیں کرتے تھے، غلط، وہ مطلب نصاب ہوتا ہے جو کتابیں آپ کے سلیبس میں شامل ہوتی ہیں، جو آپ کے کورس میں شامل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ وہ بات نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، وہ اس کے علاوہ بھی بچوں کی تربیت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ مثالی طالب علم کی ایک خوبی مسلسل بولتے رہنا ہے، یہ تو غلط بات ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر وقت بولتا نہیں رہتا، اپنے کام کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثالی طالب علم صرف اپنی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ غلط پہ ٹک لگا دیں۔ مثالی طالب علم کا اولین فرض اپنی توجہ پڑھائی پر رکھنا ہے، یہ درست بات ہے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے، وہ اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہیں سرگرمیوں میں کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ علم کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے، اور کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ یہ حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے صرف اس کا ترجمہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حدیث اور اس کا ترجمہ، اگر وہ ترجمہ پوچھے تو صرف آپ ترجمہ لکھ دیجئے گا، اگر کوئی حدیث پوچھے تو یہ چھوٹی سی حدیث ہے، آپ یاد کر لیجئے گا۔ طالب العلمی فریضۃ علی کل مسلم، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے،
ٹھیک ہے. اگلا ہے کہ ہر طالب علم اپنا ایک نظام الاوقات مرتب کرے. اس کا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ عملی سرگرمی ہے کہ اس پر یہ جو سرگرمی ہے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے ٹائم ٹیبل بنانا ہے, اسی پر اٹھنا ہے, اسی پر جاگنا ہے, اسی پر سونا ہے, اسی پہ نماز پڑھنی ہے. تمام کام جو ہے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے اس سبق کی مدد سے ایک مثالی طالب علم کی 10 صفات لکھے جو آپ نے اس میں سے پڑھی ہوں. وہ وقت کا پابند ہوتا ہے, مثالی طالب علم مؤدب ہوتا ہے, باادب ہوتا ہے, خوش اخلاق ہوتا ہے, فرما بردار ہوتا ہے, والدین کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمسایوں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے, چھوٹے بہن بھائیوں اور دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ساری خوبیاں اس میں یہ ہوتی ہیں, یہ جو اس میں لکھی ہوئی ہیں. وعدے کا پابند ہوتا ہے, سچ بولنے والا ہوتا ہے, نفاست پسند ہوتا ہے, صفائی کا خیال کرنے والا ہوتا ہے, ہر ایک کی عزت کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب مثالی طالب علم کی جو ہے خوبیاں ہیں, صفتیں ہیں. امید کرتی ہوں بچوں آپ کو آج کا لیسن سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو لیسن سمجھ آیا ہے, تھوڑی سی بھی سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں. اور ہاں, چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ جو لیسن ہے آپ کے پاس جلدی سے پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ.